جناب خالد جاوید خان اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو زیر بحث معاملات آئین، قانون، عدلیہ، حکومت ادارے معاملات، ان پر بات کر رہے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ خالد جاوید صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی جب ہم نیب کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا ادارے مضبوط ہونے چاہیے، ان میں آبجیکٹیوٹی ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونے چاہیے، خود مختار ہونے چاہیے اور نظر بھی آئیں کہ وہ ہیں۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی حکومت کے دوران ایک اور بہت بڑا ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، نہ صرف یہ کہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کے اپنے اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کے تصور کو، اس کی جو تحفظات ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کابینہ کا ایک وزیر کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دی جائے۔ یہ کس قسم کی اپ ہولڈنگ ہے، یہ کس طرح سے اداروں کا تحفظ ہے اور یہ اداروں کی تکریم ہے، یہ کیا نظام ہے یہ اور آپ کو پھر یہ جا کے عدالتوں میں جا کے فیس کرنا ہے؟ لیکن کسی بھی جمہوری نظام میں سب سے جو اہم دستاویز ہے وہ ملک کا آئین ہے۔ پاکستان کے آئین میں مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو تقریباً اور ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس کو عدالتی اختیارات دیے گئے ہوں بمائے کنٹیمپٹ پاور کے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئین میں اور قانون میں الیکشن کمیشن کا کیا اسٹیٹس ہے۔ الیکشن کمیشن کی جہاں پاورز ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حال ہی میں دیکھا گیا کہ کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایسی چیزیں ہوئیں کہ پریس ریلیز کے ذریعے یا پبلکلی، کیونکہ یہ ادارے آپ دیکھیے سپریم کورٹ پریس ریلیز ایشو نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آرڈرز پاس کرتے ہیں، لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرنے کا بھی حق ہے اگر شائستگی کی دائرے میں رہ کے کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک انتہائی اہم ادارہ ہے ہماری جمہوریت کے قیام میں، اس کا بنیادی و کلیدی اختیار ہے اور اس پہ ذمہ داریاں بھی اتنی بھاری ہیں۔ لیکن جب حکومت وقت ہے اس کی بھی بڑی بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور میں کسی انڈیویجول کامنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ہم سب پہ لازمی ہے کہ آئینی ادارے ہیں، ہم اس سے ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ سب سے محترم آئینی ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے کہ آپ ہمارے ججمنٹ پہ شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے کرٹیسائز کیجئے۔ الیکشن کمیشن بھی کرٹیسزم سے امیون نہیں ہے، لیکن جو شائستگی کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ توجیہ سے کہیں، اب کسی ادارے پہ خرابی بتانے کے لیے اگر آپ دلیل دیں گے تو بہت سے نیوٹرل لوگ آپ سے ایگری کریں گے، مگر خاص طور پہ حکومت وقت کو اور وزراء ان کو اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ مگر جس وقت آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، نہ صرف تناؤ پیدا ہو چکا ہے، خلیج ہے، بہت شدید مسئلے ہیں۔ جس ادارے کو آپ نے کہا کہ شاید عدلیہ کے بعد اس کی سب سے زیادہ تکریم ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، آئینی اختیار ہے، مگر حکومت میں اس کی قدر ہمیں نظر نہیں آ رہی اور اتنی بڑی خلیج ہو گئی ہے۔ آگے ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے۔ حکومت کا اصرار ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، انٹرنیٹ ووٹنگ ہو، بیرون ملک پاکستانیوں کو۔ الیکشن کمیشن نے تو اپنے جو اعتراضات ہیں وہ پبلک کر دیے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ کام ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں کہ یہ خلیج کو پاٹا جائے؟ دیکھیے عمران صاحب، قانون سازی کے لیے جو فورم ہے وہ ظاہر پارلیمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اور باقی ایک اہم سٹیک ہولڈر، اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں، تیسرا ایک میجر سٹیک ہولڈر گورنمنٹ ہے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ ان پرنسپل کسی کو اعتراض نہیں ہے، ایون جو این جی اوز ہیں وہ ان پرنسپل کسی کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، نہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ پہ ہے۔ جو ڈسپیوٹ ہے وہ طریقہ کار پہ ہے۔ اب یہ کیونکہ دونوں اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اس پہ بغیر کنسنسس کے جب تک اگر نہیں کنسنسس بنتا، تمام سٹیک ہولڈر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ کوئی ایسن طریقے سے اس کو عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ گورنمنٹ بہت زیادہ کین ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ پارلیمان میں اس پہ انگیج ہو، اور پارلیمان کی ایک اسپیکر صاحب نے کمیٹی بھی بنائی ہے اور بڑا اچھا فورم ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کو جو ریزرویشن، انہوں نے بہت سی ریزرویشن دی جس میں میری ذاتی رائے کہ کچھ شاید بالکل ریلیونٹ نہیں تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں۔ یہ وہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس پہ ہم بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، کنسرنز کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیونکہ 2023 میں شیڈیول کے مطابق الیکشن ہونے ہیں، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی ایسا پاسبلٹی ہے کہ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے ہیں، بائی الیکشنز ہونے ہیں، اس میں ان
خاص طور پہ ای وی ایمز پہ اگر تجربے سے ہم گزرتے جائیں تو اس پہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا. مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن اور اپوزیشن جو ہے ٹھیک ہے سیاسی بیان جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سب کی کیونکہ خواہش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو یقیناً کسی نہ کسی کنسنسول فارمولے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں. وزیر اعظم کو آپ کنونس کر لیں گے؟ وزیر اعظم تو کنونس ہیں لیکن صرف طریقہ کار پہ بحث ہے. وزیر اعظم کا بارہا انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا صرف ایک آبجیکٹو ہے کہ الیکشن میں ٹرانسپیرنسی ہو. آپ قاعدے حزب اختلاف کی بات سنیں تو وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کا بھی یہی پرنسپل ہے. جب آبجیکٹو پہ تینوں کا ایک کنسنسس ہے تو طریقہ کار اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور آج ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جو پوری قوم کو قابل قبول ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک ایز اٹارنی جنرل پاکستان ایک بڑا قومی اہمیت کا ایک چیلنج ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اور پوری قوم کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. کوئی 36 کیسز ہیں انٹرنیشنل کورٹس میں جہاں پر جن میں سے کئی میں جو ہے پاکستان کے خلاف ایوارڈ ہو چکے ہیں. ریکوڈک کا معاملہ $6 بلین کا ایوارڈ ہے. فراڈ شیٹ کا معاملہ کارکے کا کسی حد تک حل ہوا ہے. آئی پی پیز کے معاملات ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا کیفیت ہے اوور آل ان چیزوں میں؟ از دیر اے گڈ نیوز اور کیا کیفیت ہے اس میں؟ عمران صاحب کچھ کیسز اس وقت جو آربیٹریشن فورمز ہیں ان کے اوپر پینڈنگ ہے. کچھ جیسے ریکارڈک کا اس کا فیصلہ آ گیا، اب اس کی جو سبسیکوینٹ پروسیڈنگز وہ چل رہی ہیں. ہماری پوری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ان معاملات کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ خاص طور پر ریکارڈک وہ ایشو یہ نہیں ہے کہ اس میں ایوارڈ کس نے کس کو دینا ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑا اہم قومی وسائل بغیر ایکسپلور کیے ہوئے پڑے ہیں. تو میں اس پہ اس وقت بہت زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم پوری کوشش میں مصروف ہیں کہ اس کا ایک ایسا حل نکالا جائے جس سے یہ ایوارڈ جو ہے وہ ایک پاکستانی قومی خزانے پہ بوجھ بھی نہ بنے اور آگے ہمارے لیے ڈیولپمنٹ کا راستہ کھلے. تو بہت جلدی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ قوم کو اس پہ آگاہ کریں. باقی جو کیسز ہیں جہاں ہماری پوری کوشش یہ ہے اور ریسنٹلی ہم نے وزیر اعظم سے رہنمائی بھی لی ہے کہ جہاں یہ کیسز ریزالو ہو سکتے ہیں ایمیکیبلی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ریزالو کر سکیں. جہاں نہیں ہوگا تو قانونی جنگ لڑیں گے اور پاکستان کے پاس پورے وسائل موجود ہیں قانونی جنگ لڑنے کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان، اٹارنی جنرل آف پاکستان میں جو موجودہ اس وقت گفتگو ہے، بحث ہے، مسائل ہیں جن کا تعلق قانون سے ہے، عدلیہ سے ہے، آئین سے ہے، آئینی اور قانونی اداروں سے ہے. اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا یہ حصہ پورا کا پورا وقف کر دیا تھا اس اہم گفتگو کے لیے. یقیناً آپ کو اس سے سن کے رہنمائی ملے گی اور آپ کو یقیناً اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا.